عبادت کس طرح کرو؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم ایسا امیجن نہیں کر سکتے تو یہ تو امیجن کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح سے عبادت کیا کرو. اور صحابہ کی عبادت اس طرح سے تھی. یہ ہے احسان عبادت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر بندہ دن میں مصروف ہوتا ہے، دن میں کام کاج ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، اپنے کام ہوتے ہیں. لیکن جو رات کا ٹائم ہے نا وہ بڑا اسپیشل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے ٹائم کو جو ہے نا وہ اسٹینڈ آؤٹ کیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کر دے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کریں and devote to him with complete devotion، اس طرح اس کی عبادت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، اپنے رب کے ہو کے رہ جائیں، اپنے رب کو یاد کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ سبحان اللہ یہ امہات المومنین کا کردار تھا، اور یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے ان کی زندگی میں. حضرت عائشہ ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کے ایک ہی آیت پڑھتی رہتی تھی. اور ایک دفعہ تو یہ آیت پڑھی تھی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ہمیشہ کی آسانیوں میں اور لذتوں میں داخل کر دیا. یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اور یہ ان کا تعلق تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ. اور وہ ایک رات یہ پڑھتی رہیں اور وہ آنسو بہاتی رہیں، ایک ہی آیت پڑھتی رہیں، اور وہ قرآن پڑھنے کی لذت لیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی راتوں میں یہی لذت کو دوبارہ سے محسوس کریں، جو کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ہے. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو رات ہے اٹ از ویری اسپیشل. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب رات داخل ہوتی ہے نا تو نائٹ ٹائم از دا ٹائم وین پیپل آر ایموشنل اینڈ دے آر ٹچی اینڈ دے وانٹ ٹو شیئر تھنگز ود دی لوڈ ونز. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اکثر حلال ڈیٹ پہ بھی نکلتے ہیں یا حرام ڈیٹ پہ بھی گناہگار لوگ نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دے پریفر نائٹ، دے پریفر گوئنگ آؤٹ ایٹ نائٹ اینڈ ٹاکنگ ٹو دی لوڈ ونز ایٹ نائٹ. Why? Because night time is very spiritual, it's very emotional. انسان بہت زیادہ ٹچی اور ایموشنل ہوا ہوتا ہے. And Islam takes benefit of this time. اسلام بینیفٹ لیتے اس ٹائم کو اور ہمیں اکٹھا کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو. And we should devote this time to our loved ones. And مسلمان کا اور ایک مومن کا جو loved جو محبوب ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے ذات ہوتی ہے. And this night time is a testimony of people's love. جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کو اپنا نائٹ ٹائم کو ڈیووٹ کرے گا اور ڈیڈیکیٹ کر دے گا. کوئی عاشق کسی محبوب سے پیار کرتا ہے، اس سے عشق ہے اس کو، تو وہ رات اس کے ساتھ گزارے گا، اس کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا، اس کے بارے میں سوچتا رہے گا. تو this night time is a testimony of my and your love for Allah subhanahu wa ta'ala, because we devote our night to the ones whom we love. اور مومنوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اشد حب للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے. اور ان کا محبوب وہ کس طرح سے جاتے تھے؟ مصلی بچھا کے اس پہ نماز شروع کرتے تھے، یا پھر اپنے جوتوں کو اٹھاتے اور گھر سے نکلتے رویدن سنیک کرتے ہوئے، اپنے ٹوز پہ چلتے ہوئے تاکہ کوئی اٹھ نہ جائے. حضرت عائشہ سمجھتی ہیں کہ یہ کہیں، کیونکہ عورتیں تھوڑی جیلس ہوتی ہیں، although امہات المومنین آئیڈیل ایگزامپلز ہیں، اور ان کی جیلسی کی تو مطلب بہت تھوڑے واقعات ملتے ہیں پوری زندگی میں، they are close to none. لیکن ان کو شک ہوا کہ کہیں کسی اور بیوی کے پاس نہ جا رہے ہیں. تو عائشہ کہتی میں نے فالو کیا اللہ کے نبی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس جا کے اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے. So this is a testimony of our love towards Allah subhanahu wa ta'ala.
because we gave this time to the ones we love. And the later part of this ummah cannot be rectified unless we act upon the things and the a'mal which they did, which the first part of this ummah they did. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ I don't know a single companion, میں ایسے ایک صحابی کو بھی نہیں جانتا except that they took something from the night. They definitely took something from the night. کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ، لیکن they definitely took something from their night and they never left their night away. They never missed a moment of their night. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پکارتے ہیں. اور ایک اور جگہ پتہ ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ فِي الْأَسْحَارِ، کہ جو لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں کس ٹائم پہ؟ سحری کے ٹائم پہ، جو کہ فجر کی اذان سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے. And you know, نماز، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اگرچہ اس حدیث سے کچھ میں کلام ہے لیکن میں جسٹ فار سیک آف کہ ہمارے سپورٹ کریں اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب العالمین مجھ سے کلام کریں اور بات کریں تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ اکبر کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، میں جواب دیتا ہوں اسے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی او اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بڑائی اور کبریائی بیان کی. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. ولعبدی ما سألت، اور اس میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم مال نہیں مانگتے، ہم دولت نہیں مانگتے، ہم بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، صحت، اچھی اولاد، ماں باپ نہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دے دیا کہ تم ہدایت مانگو، کیونکہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہوا، ہدایت نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے. لیکن اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوا اور ہدایت ہوئی تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ the best of prayers after the prescribed prayers، جو کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہتر نماز ہے تہجد کی نماز ہے، جو کہ رات کے اندھیروں میں پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو سب سے بہتر مہینے رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ be vigilant in standing up in the night prayers، be very vigilant in standing up for، اپنے آپ کو نا ایک ڈسپلن رکھو اور لازمی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا کیا کرو. کیوں؟ for it was the practice of the pious before you، نیک صالحین کا یہ رویہ تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. and it is a means of gaining proximity to Allah with Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس اور تعلق بنانے کا یہ بہت بڑا طریقہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سنز سے بیریئر کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو روک لیتا ہے.